نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج 17 رمضان المبارک روزانہ رمضان ٹرانسمیشن صبح بہاراں رمضان کے عنوان سے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اس موقع پر میں تمام اراکین، منتظمین و منصرمین انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے زیر نگرانی ماہ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ درس و تدریس کا جاری و ساری ہے۔ آج بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر قریہ اور بستی میں اور ہر دو مسلمانوں کے درمیان یہ باتیں بڑی عروج پکڑ چکی ہیں، جن باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک سن سنا کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایک دوسروں کے تمسخر اڑانے سے منع فرمایا، اور پھر کسی پر طعن و تشنیع کرنے سے منع فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا لا تنابزوا بالالقاب کہ ایک دوسروں کو برے القابات کے ساتھ، نامناسب الفاظ کے ساتھ ایک دوسروں کو تم نہ پکارو۔ یہاں اگر صاف الفاظ میں کہا جائے، سادے انداز میں، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر گالم گلوچ اور کسی مسلمان کی توہین کرنا اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کو شریعت اور اسلام کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو تنابز سے منع کیا گیا ہے۔ ہر وہ لفظ، ہر وہ جملہ جو کسی کو مخاطب کر کے بولا جائے، اور جس جملہ اور لفظ کے بولنے کے ساتھ مد مقابل کے عزت مجروح ہوتی ہو اور اس کی توہین ہوتی ہو اور اس کی عزت کو پامال کرنے کا مقصد ہو، تو ہر وہ لفظ تنابز کہلاتا ہے۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے گالم گلوچ اور برے الفاظ کے ساتھ، برے القابات کے ساتھ ایک دوسروں سے بات کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جہاں تک گالم گلوچ اور بیہودہ گفتگو اور فحش گوئی کا تعلق ہے، وہ میرے تمہارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ ہر بات بات پہ گالی دی جاتی ہے، ہر قدم پہ گالی دی جاتی ہے، ہر جملے پہ ایک دوسروں کے اوپر سخت جملے کسے جاتے ہیں ہر بات میں۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ انسان کی تو اب عادت ہی بن چکی ہے کہ بغیر گالم گلوچ کے، بغیر بیہودہ گفتگو کے اس کی گفتگو مکمل ہی نہیں ہوتی۔ جب انسان عادی بن جاتا ہے بیہودہ گفتگو کرنے کا، اور جب انسان عادی بنتا ہے گالم گلوچ کرنے کا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود
70 گناہوں کا مجموعہ ہے کہ جب سود کھانے والا بندہ سود خوری کرتا ہے تو اس کو 70 گناہ ملتے ہیں، اور سب سے چھوٹا گناہ وہ کتنا ہے؟ میرے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ان ينكح الرجل امہ، کہ ایک آدمی اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرے، یہ سود خوری کا سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ علماء نے مصطفیٰ ذرا توجہ کیجئے گا کہ اگر 70 گناہوں کا مجموعہ سود خوری ہے اور ان میں سے کم تر گناہ انسان کے اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے مترادف ہے، تو اندازہ لگائیں کہ جب چھوٹے گناہ کا یہ عالم ہے تو سود خوری کا سب سے بڑا گناہ کتنا ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ سود خوری کا سب سے چھوٹا گناہ ہے، لیکن فرمایا اس سود سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو بے عزت کیا جائے، کسی مسلمان کی توہین کی جائے، یہ سود خوری سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو برا بلا کہنا، مومن کو گالی دینا اور مومن کے ساتھ بیہودہ جملے کسنا اور بیہودہ گفتگو کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، مومن کی عزت کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فسق و فجور ہے، اسلام کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے، انتہائی سخت گناہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقتالہ، کیا روزانہ مومن قتل نہیں ہوتے؟ جانے انجانے میں قتل نہیں ہوتے؟ جان بوجھ کر قتل کر دیتے ہیں لوگ، ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ کے حساب سے قتل ہوتے ہیں، تو پھر کیا وہ قاتل، ہر قاتل آج تک جو ہے وہ کافر ڈکلیئر ہوا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، اسے مرتد ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ تو وقتالہ کفر کا معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہے کہ قتل مومن جو ہے یہ فعل حرام ہے، اور نص قطعی سے ثابت ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب جان بوجھ کر قتل کرنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ فعل مومن کا قتل مومن جو ہے یہ فعل حرام ہے اور حرام قطعی ہے، اور جو شخص مومن کے قتل کو حلال جانے اور جائز جان کر قتل کرے گا تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں وقتالہ کفر، فرمایا کہ اس کو قتل کرنا، قتل جو ہے مومن کو قتل کرنا جو ہے یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے جب مومن کے قتل کو حلال اور جائز سمجھے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کو گالم گلوچ کرنا اور مومن کی بے عزتی کرنا یہ فسق و فجور ہے، شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ گالی دینے والا سیٹھ ہو تو اس کے ملازم اس سے تنگ رہتے ہیں، میاں ہو تو بیوی اس سے تنگ رہتی ہے، ماں باپ گالی دیتے ہوں تو اولاد تنگ رہتی ہے، حاکم گالیاں دینے والا ہو تو رعایا اس سے تنگ رہتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ استاد گالیاں دے تو شاگرد اس سے تنگ رہتے ہیں۔ اور یہ میرے اور آپ کے معاشرے میں عام ہے کہ ماں باپ کو گالیاں دینے کی عادت ہے، اولاد کو گالیاں دینے کی عادت ہے، استاد کو شاگردوں کو گالیاں دینے کی عادت ہے، جو ہے فیکٹری کے سربراہ کو، کسی کارخانے کے سربراہ کو، اپنے لیبر کو گالیاں دینے کی عادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب یہ گالی دی جاتی ہے تو ایسے شخص کی دو طرح سے عزت ان کی بھی ہوتی ہے جو گالیاں دیتے ہیں، لیکن دو طرح سے عزت ہوتی ہے، یا تو ایسے لوگوں یعنی گالم گلوچ کرنے والے بدخو لوگ جو ہوتے ہیں، بد اخلاق لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، مخلوق خدا ان کی عزت کرتی ہے تو صرف دو وجہ سے، یا تو کبھی کبھار ان سے ذاتی مقصد پڑ جائے، ذاتی کام پڑ جائے
اور کچھ مطلب ہو ان سے، کچھ مقصد ہو، تو اپنا وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے عزت کی جاتی ہے، اور یا پھر اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روئے زمین پر بدترین ہے وہ شخص جس کی عزت صرف اس لیے ہوتی ہو کہ اس کے شر سے بچا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ وحدہ لا شریک اس طرح کے بیہودہ گفتگو سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الکبائر شتم الرجل والدیہ، فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ انسان کا، آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا، سرکار فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب پیغمبر حیرت میں آ گئے اور حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ والدیہ، حضور کبھی ایسا بھی ہوگا، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا امت پر، کبھی ایسے لوگ بھی ہوں گے، کبھی ایسا معاشرہ بھی ہوگا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو کوئی بندہ گالی دے سکے گا؟ قال نعم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی، فرمایا صحابہ یہ گالی دینا اپنے ماں باپ کو اس طرح ہوگا، فرمایا فَيَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، فرمایا کہ وہ شخص، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا اور مقابلے میں وہ اس کے باپ کو یاد کر کے گالی دے گا۔ فَيَسُبُّ أُمَّهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فرمایا کہ گالی دینے والا کسی کی ماں کو گالی دے گا اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں، اس کے صلہ میں وہ آگے سے اس کی ماں کو یاد کرے گا۔ تو فرمایا یہ ایسے ہے، اب بتاؤ کون سبب بنا ماں باپ کو گالی نکلوانے کا؟ ماں باپ کو کسی نے گالی دی تو سبب کون بنا؟ کسی کے باپ کو یاد کیے بغیر کوئی تمہارے باپ کو یاد نہیں کرے گا۔ کسی کی ماں کو برا بلا نہ کہا جائے تو اس کے ماں کو کبھی برا بلا یقیناً نہیں کہا جائے گا۔ اور جب گالی دینے میں کوئی پہل کرے گا، ماں کو گالی دے تو ماں کی گالی پڑے گی، باپ کو گالی دے تو باپ کی گالی پڑے گی۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ایسے ہے جس طرح کہ بندہ خود اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی نوازشیں ہیں ہم پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کس پہلو کی رہنمائی نہیں فرمائی، ہر اعتبار سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کسی دانا شخص نے ایک واقعہ لکھا ہے اس حوالے سے، فرماتے ہیں کہ ایک لوہار کی دکان تھی اور وہ بند دکان، اچانک اس کے اندر ایک سانپ آ گیا۔ اس لوہار کی دکان میں ایک آری موجود تھی اور وہ سانپ گزرتا ہوا اس کے پاس سے جب گزرا تو اس کا جسم کے ساتھ، وہ آری کے ساتھ اس کا جسم ٹکرا گیا، اور جس کی وجہ سے اس سانپ کا جسم جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے۔ جب زخمی ہوا تو سانپ اور غصے میں آ گیا، مڑ کے اس نے اسی آری کو ڈنگ لگانے کی کوشش کی۔ جب اس نے آری کو منہ سے ڈنسا تو اس کا منہ زخمی ہوا، اور زیادہ غصہ آ گیا، اور چلتے چلتے پھر غصے کی شدت کی وجہ سے اس سانپ نے اس آری کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تیز دھاری دار آری تھی، جب اپنے لپیٹ میں پورے آری کو لے لیا تو سانپ کا اپنا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دعوت فکر یہ ہے کہ انسان غصے کا شکار ہے اور شیطان کے پنجے میں ہر وقت رہتا ہے۔ انسان کو ہر وقت شیطان ورغلانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان اپنے طرف سے جب غصہ دلاتا ہے تو غصے میں آ کر انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے، نہ اس کو شریعت کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ اس کو دنیاوی دستور کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسے ایسے کام انسان سے صادر ہوتے ہیں صرف شیطان کے پنجے میں آنے کی وجہ سے، صرف شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے۔ اور جب غصہ آتا ہے تو پھر غصے پہ غصہ، جتنا غصہ آتا رہے انسان اتنا ہی بیہودہ گفتگو کرتا ہے، اتنے ہی ظلم و ستم کرنا لگ پڑتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب اندازہ لگائیے کہ لوہار کی دکان میں گھسا ہوا سانپ جتنا بھی غصہ کرے گا آخر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا بیٹھا۔ یہی مثال لے لو، انسان جب تجھے غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر، جب تجھے غصہ آتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے، اس لیے کہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنے کی کوشش کر تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور سانپ کی طرح جتنا بھی تو غصہ کرے گا، یقیناً کسی کے ماں کو گالی دینے سے، کسی کے باپ کو گالی دینے سے، کسی کے بہن بھائیوں کو یاد کر کے گالی دینے سے، کسی کے سربراہ کو گالی دینے سے، کسی بھی فرد مومن کو گالی دینے سے، اس گالی جسے دی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، ہاں اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ بندہ غصے میں آ کر کیا سے کیا کر دیتا ہے، لیکن جتنا غصہ کرے گا، جتنا بیہودہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرے گا، اور جتنی بیہودہ گفتگو کرے گا، بد اخلاقی کسی سے کرے گا، بدخو بن کے ترش رو بن کے زندگی بسر کرے گا، اتنا ہی غیظ و غضب میں نقصان اپنا ہی کرے گا اس سانپ کی طرح۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو بیہودہ کلمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کو اسی طرح سلامت تا قیامت رکھے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔